نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کہ جس نے زندگی اور موت بنائی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم پر درود و سلام۔ حدیث پاک میں مسلمان اور کافر دونوں کی موت کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان کی موت قریب ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑے لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے روح، تو راضی خوشی حالت میں اور اس حال میں نکل کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے رزق سے اپنے پروردگار کی طرف نکل جو ناراض نہیں ہے۔ پھر روح عمدہ خوشبودار مشک کی طرح خارج ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور فرشتے اسے اسی وقت اٹھا کر آسمان کے دروازے پر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ کتنی اچھی خوشبو ہے جو زمین سے آئی۔ اس کے بعد اس روح کو مسلمانوں کی روحوں کے پاس لے کر آتے ہیں۔ وہ روحیں اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتی ہیں جو کسی گئے ہوئے شخص کے واپس آنے پر خوش ہوتا ہے، اور وہ روحیں اس سے دریافت کرتی ہیں، اس سے پوچھتی ہیں کہ دنیا میں پیچھے رہنے والا فلاں شخص کیسے کام کرتا ہے۔ پھر روحیں کہتی ہیں، ابھی ٹھہرو اور اسے چھوڑ دو، یہ دنیا کے غم میں ہے۔ یہ روح کہتی ہے، کیا وہ شخص تمہارے پاس نہیں تھا؟ یعنی دنیا سے تو وہ آ چکا، تو کیا تمہارے پاس نہیں ہے؟ روحیں کہتی ہیں، اگر وہ دنیا سے آ چکا اور ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر وہ جہنم میں گیا ہوگا۔ اور جب کافر کی موت آتی ہے تو عذاب کے فرشتے بوریے کا ایک ٹکڑا ڈالے، ایک ٹاٹ کا ٹکڑا ڈالے آ کر کہتے ہیں، اے روح، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف نکل، کیوں کہ تو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہے اور اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے۔ اس کے بعد وہ جلے ہوئے بدبودار اور مردار کی طرح نکلتی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم اجرنی من النار، اللہم حسبنی حسابا یسیرا، اللہم حسبنی حسابا یسیرا، اللہ اکبر، حتیٰ کہ فرشتے اسے زمین کے دروازے پر لاتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا بدبو ہے، یہاں تک کہ اسے کافروں کی روحوں میں لے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اور اس آیت کا دوسرا حصہ ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، اور اگر تم دیکھو جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہتے ہیں، اخرجوا انفسکم، کہ اپنی جانیں نکالو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس کے بدلے میں جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے، وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
الحمدللہ ہمیں مسلمان بنایا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ کافروں نے تو قرآن پاک سے انکار کر دیا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے سے انکار کر دیا، مرنے کے بعد اٹھنے کو سے، قیامت کے دن کو، آخرت کے دن سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی حالت بھی بہت بری ہے۔ ہم نے قرآن پاک کو غلافوں میں بند کر دیا، طاقوں میں سجا دیا، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا، خوشی میں ہمارے ساتھ ہوتا، غمی میں ہمارے ساتھ ہوتا، صبح ہمارے ساتھ ہوتا، قرآن شام کو ہمارے ساتھ ہوتا، زندگی کے ہر لمحہ میں، ہر موڑ پر قرآن ہم قرآن سے رہنمائی لیتے، ہم قرآن سے جڑ جاتے۔ قرآن ہماری زندگی گزارنے کے لیے کتاب ہے، لیکن ہم نے قرآن کو طاقوں میں، غلافوں میں بند کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سیکھنے، سمجھنے، اس کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کے نور کو سینہ بہ سینہ روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔